جب کہا جاتا ہے کہ سرکار کا میلاد پاک کا بیان کریں تو کوئی بھی عالم دین ہے وہ نور والی آیت پڑھتا ہے۔ اب ولادت کے معنی نور کے یا نور کے معنی ولادت کے تو ہوتے نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بر موقع ولادت آیت نور والی پڑھی جاتی ہے کہ آل الکتاب کہہ کے کتاب شروع ہوا، آگے مسئلہ چل کر نور پر ختم ہوا۔ کا دراصل قصہ یہ تھا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی سرکار کا نام نامی نور کے نام سے بہت مرتبہ ہوا تھا۔ جس کا نام تمہاری کتابوں میں ہم نے نور رکھا تھا نا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا وہ آ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا نور ہونا ایک صرف آمد کے عنوان سے ثابت نہیں، بلکہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں ایک عالمی صداقت جس کا آپ کار کرنا چاہتے کوئی نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میں اس گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بزرگ لوگ ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کا بیان سننے کے بجائے میں گھر والا ہو کر کے میں پہلے بات کرنے لگا ہوں۔ نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں، میں آپ کے جوتے اٹھانے والا حاضرین کرام، اس میں کوئی تمہید کی گنجائش نہیں ہے۔ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے منائے جانے کے سلسلے میں ملک کے طور و عرض سے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، تو میلاد شریف کے موقع پر اکثر علماء کرام نور والی آیت پڑھتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ سرکار کا میلاد پاک کا بیان کریں تو کوئی بھی عالم دین ہے وہ نور والی آیت پڑھتا ہے۔ اب ولادت کے معنی نور کے یا نور کے معنی ولادت کے تو ہوتے نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بر موقع ولادت آیت نور والی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ماں سے پوچھے کہ تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، اب وہ اگر دنیا بھر کا بدصورت آدمی بھی ہو، اس نے اس کا نام یوسف مصری رکھ لیا ہو، تو پھر سوسائٹی یوسف مصری کر کے بلائے گی؟ اصولی طور پر جس کا جو نام بر وقت ظہور رکھ دیا جائے وہ اس کا اصولی طور پر اس میں محض کہلاتا ہے۔ اس میں محض سے تعبیر کیا جانا یہ عام انسانی عادت ہے۔ لفظ محمد کا استعمال بعد میں ہوا ہے، نور کا ظہور پہلے ہوا ہے، اس لیے سرکار کا تعارف کرانے کے لیے محمد بعد میں کہنا ہوتا ہے، نور پہلے کہنا ہوتا ہے۔ اب تمام علماء کرام کی ضیافت طبع کے لیے عرض کروں گا، فن تفسیر میں ایک مشہور فن ہے جس کا نام ہے وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس۔ مثلا اس وقت ابھی چند منٹ پہلے میں نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں میرا مخاطب ایک کرسچن بھی تھا، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں گفتگو کا دائرہ ایسا تھا جس میں کرسچن بھی آئے۔ اب میں خالصتاً مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا مقتضائے حال یہ ہے کہ میں اس وقت بات کروں تو وہ بات کروں جو مسلمانوں کے دائرے سے متعلق ہے۔ وجوہ الخطاب ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسی بات کی دلیل ہے
جس سے بات کرنی ہے اس کے دائرے کو متعین کرو۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے یا اہل الکتاب سے، یا اہل الکتاب، اس کا مطلب یہ اس میں یہودی بھی، اس میں نصرانی بھی، مشہور اہل کتاب قرآن مجید کے بولی میں تو یہود و نصارہ ہیں۔ علماء تفسیر دیکھیں پورے قرآن مجید میں جہاں اہل الکتاب آئے گا یا یہودی مراد ہیں یا نصرانی مراد ہیں۔ خطاب یہودیوں اور نصرانیوں کو ہوا ہے، اور تارکہ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا بھیجا ہوا آیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اب یہ رسول و نا جو ہے اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔ معرفے کے بعد اگر کوئی جملہ یا شبہ جملہ ہو تو تمام ناویوں کے نزدیک حال واقع ہوتا ہے۔ حال واقع ہونے کی مناسبت سے یہ بات جاننا ہوگی کہ جس وقت آیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو تم چھپایا کرتے تھے وہ بتاتا ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ایک طرف اخفاء ہو اور دانستہ ہو، اور اس علم کا سورس ان کے سوا دنیا کی کسی قوم کے پاس پایا نہ جاتا ہو۔ ان تورات اور انجیل کے جو کانٹینٹس ہیں ان میں سے وہ چھپاتے تھے، جو ان کے چھپانے کا دائرہ وہ سرکار کے بتانے کا دائرہ ہے۔ چھپاتے کون تھے؟ اہل کتاب۔ کتاب کتنوں کے پاس تھی؟ اکا دکا نسخہ ان کے پادریوں کے پاس تھا، جو 7 صندوقوں میں بند ہے، اوپر 7 قسم کے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، دیوار کے پیچھے ہے۔ معلومات نبی کا عرف آغاز غیب کے بتانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو نبی کے غیب بتانے پر ایمان نہ رکھے اس نے نبی کو نبی مانا ہی، کیونکہ یہ غیر مسلم کا سٹیج ہے، اس لیے اس کی بناوٹ اور طرح کی ہے۔ ہمارے ہاں جہاں سٹیج لگتے ہیں تو علماء کرام سامنے ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بڑی مدد ملتی ہے۔ جس وقت یہ بات کہی ہے کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے درآں حال کے، وہ کچھ بیان بہت سارا بیان کرتا ہے جس کو تم چھپاتے تھے، جس کو تم چھپاتے تھے اس کو بتاتا ہے۔ چھپانے کا کام ایک خاص قوم کرے اور ان کے چھپائے ہوئے راز کو یہ واضح کر دے۔ اب یوں کہے جو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، معلوم ہے وہ میرے مصطفیٰ کے آمد کے عنوان سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ نہیں تو پروردگار نے بات یہیں سے شروع کی ہے کہ وہ رسول آیا ہے درآں حال کے، وہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا تو ان چھپایا کرتے تھے۔ اس سے کہنے والا بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہاں بعض علوم غیبیہ مرادے سارے تو نہیں، کہتا یعفو عن کثیر، جانتا سارے ہی ہے، لیکن بعض ضرورت کے مطابق بتا دیتا ہے اور بعض تمہارا پردہ نہ پھاڑنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، جانتا وہ سبھی کچھ ہے۔ اب رسول کا چیپٹر کھلا تو خواتین میں آیات فن تفسیر میں ایک مستقل علم ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بڑی دقت ہوتی ہے، اصول تفسیر پڑھتے وقت الفوز الکبیر پڑھتے، اس کے بعد بیضاوی کے پہلے 2.5 پارے پڑھ لیتے ہیں، جلالین پڑھ لیتے ہیں۔ جلالین جو ہے وہ دراصل علم نحو کی کتاب ہے، پورے قرآن مجید کے انالیسس بتاتی ہے، ترکیب نحوی بتاتی ہے، لغت کے کچھ معنی پر بحث کرتی ہے، اور شافعی اور حنفی میں جو فرق ہے فقہی اس کے لیے کچھ تراجم میں جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی دونوں بزرگ جو ہے وہ شافعی مذہب کے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مذہب ثابت کر لیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اس کے سوا جلالین میں کوئی بحث نہیں ہے۔ بیضاوی میں جتنے بھی ہیں لنگوسٹک سائنسز ہیں، اس میں بلاغت ہے، بدیع ہے، بیان ہے، فصاحت ہے، یہ علوم ہیں۔ کچھ لغوی باقی لغوی علوم ہیں، لیکن اس میں یہ کہ خواتین میں آیات بطور تفسیر کے ہو، یہ اس میں بیضاوی میں نہیں ہے، یہ بیضاوی کا چیپٹر نہیں ہے، یہ دوسری اصول کی کتابوں میں ہے۔ خواتین میں آیات کیا بتاتی ہے؟ پورا جتنا متن گزرا ہوتا ہے اس پر ٹو بی مور پریسائز کے معنی میں، بہت اور زیادہ آسان لفظوں میں اور زیادہ مختصر لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں، یعنی جو بیان کیا ہے کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے درآں حال کے، وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے اور بہت ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیا ہے قد جاءکم، جب پہلا بھی جملہ خبریہ گزرا ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اس کے اندر بھی ماضی ہے جاءکم، اس میں قد جاءکم یہ بھی ماضی ہے، دونوں میں لفظی اور معنوی مناسبت ہے۔ واو کو آنا چاہیے، واو کیوں نہیں آئی؟
یہ مسئلہ ہے دراصل وصل اور فصل کا. جس یہ بلاغت کے فن میں جب واؤ کے لگانے اور ہٹانے پر قادر ہو جائے اس وقت علماء کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ واؤ جو لگتی ہے نا، واؤ لگا لے ہٹا لے، لگانے کی وجہ پتہ ہو اور ہٹانے کی وجہ پتہ ہو تو پھر علماء میں معمولی نہیں سمجھا جاتا. قاعدہ چاہتا ہے واؤ ہو وقد جاءکم، یہاں وقد جاءکم نہیں آیا، قد جاءکم آیا. کیوں؟ آپ سے پوری توجہ کی امید کرتا ہوں. جس بے توجہی سے میری درخواست آپ نے باہر سنی ہے نا، میں آج آپ سے بڑا مایوس ہوا ہوں. میں کہتا ہوں سارے اندر چلو، جن کو اندر بھیجتا وہ دوسرے دروازے لے کر نکل کے روٹی کھانے چلے گئے. میں یہی کہتا تھا. اب علماء کرام تشریف فرمائیں، سے بھی پوچھو، آپ سے بھی پوچھتا ہوں. یہ جو قواعد کی زبان میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، یہ بادشاہ کے بیٹے کو بھی کہو گے اوپر نیچے نہیں کر سکے گا، اس کو ماننا پڑے گا. میں ٹھیک کہتا ہوں. اگر یہ بات آپ نے زندگی پر کبھی نہ سنی ہو تو آپ نے باہر کھڑے ہو کر کتنا نقصان قبول کیا ہے. آئندہ آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے، جب کبھی جلوس ہو تو جلوس کا مقصد بنیادی طور پر حضور کا پیغام پہنچانا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر، جیسا کہ میں نے اس دن ٹی وی کی تقریر پر واضح کیا ہے کہ جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک اس کا مقصد وہ بھی ہوتا ہے جو اس دن عرض کیا ہے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک سے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو پیغام دیا جائے کہ کیا ہمارا پیغام ہے. آج کی تاریخ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میلاد ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید سے انفر کیا جا سکتا ہے، استنباط کیا جا سکتا ہے. ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہی نہیں کہ اٹھو بیٹھ جاؤ. کبھی یوں بھی کہے گا جو اپنے باپ کا بیٹا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی بھی ہے بیٹھ ہی جاؤ. شریف لوگ بیٹھ جایا کرتے ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہی ہے، لیکن یہ اس کے کہنے کا ایک اور اسلوب ہے. یہ بیٹھ جانے کی ضرورت ہے. ایک بات کو ہزار طریقے سے کہا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں انفر کرنا، استنباط کرنا. استنباط کرنے کا یہ طریقہ ہے. جب یہ سمجھنا چاہا کہ واؤ کیوں نہیں لگی تو واؤ کے نہ لگنے کا سبب کیا ہے، کہتے ہیں جس وقت کلام میں مغایرت نہ ہو، دو ہونا نہ ہو، کسی وجہ سے وہ دونوں ایک ہی ہوں، تو واؤ چاہتی ہے، وہ ایڈیٹو کنجنکشن ہے، دو مختلف چیزوں کو جوڑتی ہے. جب مختلف ہوں تو جوڑے گی، اگر مختلف نہ ہوں تو نہ جوڑے گی. اب قد جاءکم رسول پہلے آیا ہوا ہے اور بعد میں قد جاءکم من اللہ نور آیا، واؤ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ قانون کی زبان میں قرآن نے یہ بات کہی ہے جو رسول کے معنی ہے وہی نور کے معنی ہے، اور جو وہاں آنے کے معنی ہے وہی یہاں آنے کے معنی ہے. اب دیکھیں نور کے عنوان سے کب آیا ہے؟ آ چکا ہے. یہ کب ہے؟ کب آیا ہوا ہے؟ آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ اب نہیں آیا، یہ چکا ہے. یعنی رسول کا جو آنا ہے وہ عنوان نور آنا ہے. نور کا بھی وہی معنی ہے، رسول کا بھی وہی معنی ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء نے آج تک میلاد شریف پر تقریر کرتے وقت نور والی آیت پڑھی. علماء کی ضیافت دوا کے لیے ایک اور جملہ اس موقع پر عرض کروں گا کہ جس وقت پروردگار عالم نے یہ بات فرمائی کہ قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور، پیچھے اسی کا نام آیا ہوا ہے قد جاءکم رسول. لیکن خطاب کرتے وقت کہا یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین آمنو کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے کام کی چیز ہے، مسلمان سے متعلق ہے. نہیں، یا اہل الکتاب کیوں کہ رسول کے لیے رسالت کی دلیل بیان کی ہے. دھیان کریں گے آپ، علماء سے درخواست ہے دھیان کریں گے آپ. دلیل بیان کی ہے. دلیل کس کو ضرورت ہوتی ہے مولانا؟ دلیل منکر کو ضرورت ہوتی ہے، ماننے والے کو دلیل کی ضرورت ہے. سمجھا یہ بات؟ معلوم ہوا نور کا منکر آنے کتاب تھا اور تو کلمہ بھی پڑھتا ہے نور کا منکر ہے. بتا تیرا ایڈریس کیا ہے؟ ہم لوگ پوچھنا چاہیں، بات سب خیال کر رہی ہے. جس طرح عدالت میں کوئی کنسیڈ کر جائے آپ پھر اس کے لیے اتھارٹی کوڈ کرتے ہیں. کنسیڈ کر جانے پر آگے پٹیشن بند ہو جاتی ہے. مان جانے کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اہل کتاب کو کہا جاءکم رسولنا،
اور رسول کی رسالت پر دلالت کے لیے یبین لکم، معلوم ہوا سب سے پہلی دلیل رسالت غیب کا بیان کر رہا ہے۔ رب نے کہا وہ رسول نہ ہوتا تو غیب کس نے بیان کرتا؟ معلوم ہوا نبی کے غیب کا منکر بھی اہل کتاب یا یہودی تھا، نصرانی تھا۔ ارے تو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے غیب کا منکر کیا ہے؟ یہ تیرے ورثے میں کس طرح ملا؟ وراثت کے لیے یا اولاد ہونا شرط ہے یا نکاحی رشتہ شرط ہے؟ یعنی ولادت باپ ہو کے یا بیٹا ہو کے یا بیوی ہو کے یا خامد ہو کے یا ولا ہو کے غلام کو آزاد کرے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وراثت تمہیں کس رشتے سے ملی ہے؟ کسی یہودی کے گھر پیدا ہوا؟ کسی نصرانی کے گھر پیدا ہوئے؟ دعویٰ کرتے ہو کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کام وہ کرتے ہو جو یہودیوں اور نصرانیوں کا ہے۔ غالباً اسی موڑ پر کل علامہ اقبال مرحوم کا ذکر طلب اٹھا، گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ سمجھا کی بات؟ آگے لفظ نور کی وضاحت رسول کے بعد کیوں کی؟ اصول یہ ہے دلائل تنویریہ اس وقت بیان ہوتے ہیں جب پہلی دلیل کے مقابلے میں آنے والی دلیل زیادہ واضح ہو۔ ان کو کہتے ہیں دلائل تنویریہ، پہلے کوئی دلیل بیان ہو چکی ہے اس کے بعد پھر اور دلیل بیان ہو رہی ہے اسی کی وضاحت کے لیے۔ اگر وہ پہلی سے یہ زیادہ پیچیدہ ہو تو پھر وضاحت تو نہ ہوئی، دلائل تنویریہ تو نہ ہوئے، بلکہ اسے ابہام پیدا ہوگا، کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ اس کی کنفیوژن کو کلیریفائی کرنے کے لیے جو آئندہ دلیل ہوگی وہ اس سے زیادہ کلیئر ہونی چاہیے، زیادہ واضح ہونی چاہیے۔ پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ رسول آیا ہوا ہے، پیچھے کیا آیا ہوا؟ نور آیا ہوا ہے۔ معلومات رسول کے مقابلے میں نور زیادہ کلیئر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد نور کا ذکر کیا۔ یار میرا اتنا نام جو ہے نا سید عبد القادر جیلانی، یہ میری تاریخ پیدائش کے رجسٹر پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی میرے نام کے ساتھ ٹائٹل، کوئی ڈگری، کوئی اور چیز لگائیں، یہ مجھے فطرتاً پسند نہیں۔ میں آپ کو جوتے اٹھانے والا ہوں، آپ صرف مجھے اپنا بھائی سمجھے، میری بھی بڑی عزت ہے۔ اپنے ساتھ کا ایک آدمی تسلیم کر لیں اور کسی دن تجربہ کرنے کے طور پر مجھے جوتے اکٹھے کر کے اگر میں اٹھانے سے انکار کروں میرے جیسا برا انسان کوئی نہیں، میں اٹھا کے دکھاؤں گا۔ جب کبھی ضرورت پڑے میرا نام لے لیں تو مجھے یہ ٹائٹل وغیرہ سے مجھے آزاد رکھے سے میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا۔ آج کچھ ساتھی بچے نعرے مار رہے تھے، میں حیران تھا، مجھے ان نعروں کا کوئی علم نہیں ہے، میں اپنے نعرے بنوانے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ میں نے ان بچوں سے کہا، میں نے کہا یہ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی کے نعرے لگاؤ، اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث پوری کے نعرے لگاؤ، اور حضرت فاضل بریلوی کے نعرے لگاؤ، جن کی وجہ سے یہ بہاریں آج تک دنیا میں قائم ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں کس جگہ ہم لوگ ہوتے، تو اپنا نعرہ لگانے کی میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو آج بھی دوستوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ میں نہیں چاہوں گا میرا نام بڑا قیمتی مضمون چل رہا ہے، آپ اس کے خیال کریں۔ میں نے کیوں کہا ہے رسالت سے نور کا مفہوم زیادہ واضح ہے؟ کیوں کہ رسالت ایک امر مانوی ہے،
ایک مقدمہ نظریہ ہے، اس کے لیے فکر و نظر کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے ہمارے علماء عقائد اس پر بحث کریں گے. دھیان کریں، میری طرف دیکھیں. میں اگر کسی ضرورت کے لیے علماء کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ فلاں عقائد کی کتاب میں، فلاں منطق کی کتاب میں، فلاں قواعد کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے. یہ ان سے تصدیق کرانے کے لیے ان کی طرف منہ کر کے بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں بھول جاتا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. میں نے کہا رسول کے مقابلے میں نور کی دلالت زیادہ بدیہی ہے، یعنی بغیر سوچ بچار کے آتی ہے. پرائیورائی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پرائیورائی، بغیر سوچ بچار کے. جیسا چڑھا ہوا سورج نظر آتا ہے نا، آپ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں مانتے. 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا دکھائی دیتا، آپ کوئی ثبوت نہیں مانتے. ایسی بات کا نام ہے پرائیورائی. اس کو ہم کہتے ہیں بدیہی، بغیر سوچ بچار کے سمجھ آئے. یعنی رسول ہونا جو ہے یہ دلیل مانگتا ہے، فکر و نظر مانگتا ہے، غور و فکر مانگتا ہے، تدبر اور تفکر مانگتا ہے. کافی سوچ بچار کے بعد کہ رسول کیسا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا وہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. یہ کافی لمبا کام ہے. لیکن نور جسے کہتے ہیں، سورج نکلے تو ہر ایک کو نظر آئے گا کہ نہیں ہوگا؟ آنکھیں ہو تو نظر آئے گا. رسالت کا جب سرکار نے اعلان فرمایا تو لوگ آپ سے ثبوت پوچھنے آئے کہ نہیں آئے. لیکن سرکار کی ولادت کے وقت سرکار کا نور کے طور پر برآمد ہونا مائی شفا نے بغیر کسی دلیل کے مانا کہ نہ مانا. حضرت ام ایمن نے موقع پا کر کے سرکار کے نور ہونے کو تسلیم کیا کہ نہ کیا؟ اللہ حضرت قیاس، اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے. آسمانی ستارے سرکاری دو علیہ السلام کے حجرہ کے گردا گرد پردگنا کر رہے ہیں. اب اس پر تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نور ہے کہ نہیں ہے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا، میں نے خواب میں نور دیکھا، خواب کی تعبیر یوں دیکھی، سچ مجھ میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا. اب اس نور کی دلالت معنی نور پر تو کوئی ایسی نہیں کہ جو محتاج دلیل ہو. جس طرح چوتھا سورج ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے، سرکار کا نور ہونا ہر ایک کی سمجھ میں آیا. اس موقع پر ایک بات علماء عقائد نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت پر کتاب کی دلالت زیادہ واضح ہے یا معجزے کی؟ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی معجزہ زیادہ اچھی طرح بتاتا ہے کہ یہ نبی ہے یا رسول ہے، یا کتاب اچھی طرح بتاتی ہے؟ کہ کتاب کی دلالت جو ہے اس میں ابہام ہے. پڑھا ہوا ہو تو کتاب سمجھ آتی ہے، کوئی سمجھانے والا ہو تو سمجھ آتی ہے. اس کے اندر اگر وہ میتھ سے متعلق ہے تو جب تک میتھمیٹیشین نہ ہو سمجھ نہیں آتی. اگر جیوگرافی سے متعلق ہے تو جب تک جیوگرافر نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی. ہسٹری سے متعلق ہے جب تک ہسٹورین نہ ہو سمجھ نہیں آتی. لیکن چمکتا نور کس کو نظر نہیں آئے گا؟ معجزے کی دلالت صدق نبوت پر بدیہی ہے اور کتاب کی دلالت نبی کی نبوت پر نظری ہے. وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ حواس ظاہریہ سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے کہا رسول کا مطلب تو ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، لیکن نور کا مطلب تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. اس موقع پر یہ بات پھر جاننے کی ہے کہ آل الکتاب کہہ کے کتاب شروع ہوا، آگے مسئلہ چل کر نور پر ختم ہوا. قصہ کیا ہے؟ کہ دراصل قصہ یہ تھا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی سرکار کا نام نامی نور کے نام سے بہت مرتبہ آیا ہوا تھا. آج آل کتاب کو یہ بتانا مراد ہے جس کا نام تمہاری کتابوں میں ہم نے نور رکھا تھا نا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا وہ آ گیا. اچھا، تو دلیل کی تو ضرورت منکر کو ہوتی ہے. انہوں نے سرکار کے نور کا انکار کیا. ارے نور کا منکر تو یا یہودی ہونا چاہیے، نصرانی ہونا چاہیے. تو کلمہ بھی پڑھتا ہے یارے دھارا بوزلو ہو بے سکندر داشتن، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نور کا انکار بھی کرتا ہے. خیال میں آئی بات نہیں آئی، بات سمجھ آ جانی چاہیے. جس نور کی نورانیت کو قرآن مجید کے آنے کا انتظار کیے بغیر ثبت کر لیا گیا، بتاؤ اس کا راوی کون ہے؟ سرکار کی ولادت کا راوی قرآن تو نہیں ہے یار. یہ راوی
تو کوئی ابھی کسی نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا قبل علیہ السلام کا کوئی راوی ہے. یہ لاؤڈ سپیکر کی بڑی پرانی سنت ہے، جب تقریر شباب پر آتی ہے تو یہ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے، اندر سے اس کا بھی عقیدہ خراب ہے. عقیدے کی خرابی کا اندازہ ہر ادا سے ہونے لگتا ہے. کسی جگہ جلوس دیکھا تو اس طرح خاموشی سے جا رہا ہے جیسا بھابھیوں کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر نہیں، کوئی فکر نہیں. تو وہ خاموشی تو خاموشی تھی نا، خاموشی سے عقیدے کا پتہ چل رہا تھا کہ یہ خاموشی جو ہے اہل سنت کا طریقہ کار نہیں. عوامی دباؤ سے جلوس نکال لیا ہے لیکن اندرونی خباثت بھی اندر ہی موجود ہے. ان حقائق کو اکٹھا کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکار دو عالم صاحب کے تشریف آنے سے پہلے بھی آپ کا تعارف بعنوان نور تھا، ولادت کے وقت بھی نور تھا. اب وہ نور کا راوی کون ہے جی؟ کعبے کے اندر جو بت گرن کا راوی کون ہے جی؟ اس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے. یہ سب روایتیں وہ ہیں، ان کو محدثین نے درج کیوں کیا ہے؟ آپ کے ہاں صحت حدیث کے لیے تو ایمان شرط ہے، غیر مومن سے تحمل حدیث نہیں کر سکتے. 8 طریقے ہیں تحمل حدیث کے علم المصطلح کے اندر. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی کافر سے حدیث نہ لی جائے، جب تک وہ مومن نہ ہو حدیث نہ لی جائے. یار کعبے کے بت گرنے کی روایت بھی کافروں سے لی ہے، اور مکہ شریف کے گرد و نواح میں نور کے موجود ہونے کی بھی روایتیں کفار سے لی ہیں. جب اس وقت کوئی سرکار کا ہمدرد، کوئی خیر خواہ، کوئی لکھنے والا نہیں تھا تو لکھتا کون رہا ہے؟ معلومہ محبوب تو دنیا میں جا، تیرے نور کے پرچار ہم خود کرتے رہیں گے، دوست بھی مانیں گے. آپ کے ہاں جو صراط خمسہ ہیں منطق کی، جن سے آپ کسی دلیل کو ثابت کرنے سے صراط خمسہ میں سے کسی کو استعمال کرتے ہیں، اسے متواترات نہیں ہے؟ متواترات ہے نا. کہا میرے محبوب تیرے نور کو ہم متواترات میں پہنچائیں گے، جس کو انکار کوئی کرے گا تو کافر بھی کہیں گے تو بے ایمان ہے، اور مومن بھی کہیں گے تو بے ایمان ہے. لیکن اس موقع پر خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ اس کے اندر کہتے ہیں یہ تو متواترات ہے نا، متواترات نہ بھی ہوں. جو صحیبہ کنیز والی روایت بخاری کے متن کتاب النکاح کے اندر ہے، حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس کے تحت وہ بتاؤ متواترات میں سے ہے؟ کہ متواترات میں سے تو نہیں ہے. یعنی صحیبہ لونڈی نے، بے شک آپ نے باتیں 1000 مرتبہ سنی ہوگی، لیکن جس پیرائے میں پیش کروں گا آپ کی اطلاع میں پہلے نہیں ہوگی. سبحان اللہ. لونڈی نے آ کر کے یہ اطلاع کی کہ تیرے بھائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن نہ پوچھ وہ کیسا ہے. ان آنکھوں نے کبھی ایسا انسان دیکھا؟ سبحان اللہ. کوئی قصیدہ اس کے حسن کی تعبیر نہیں بن سکتا، چاند اس کے حسن کی مثال نہیں بن سکتا. کیا کہوں، اس کی آنکھیں آہوانے تتار دے کے شرمندہ ہوں. مست آہو تربی آبا از نگاہ مست تو، جامی فرماتے ہیں مست آہو دربی آبا از نگاہ مست تو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس طرح کی لگتی ہیں جیسا کہ ہرنوں کی آنکھیں ہوں. ان کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہرنوں کی طرح ہیں، کیونکہ مشبہ بہی وجہ شبہ میں اصل مانا جاتا ہے. میں حسن میں اصل مانوں ہرنوں کو نہیں. مست آہو تربیہ از نگاہ مست تو، اے میرے محبوب کہیں تیری نگاہ مست کو انہوں نے دیکھا تو مست ہو کر کے ساری زندگی نسل بنسل مارے پھر کر تیری تلاش کرتے ہیں. نرگس اندر بھاگ حیران از نگاہ مست تو. صحیبہ نے کہا کہ اس کا نہ پوچھو وہ کیسا حسین ہے، اور نے کہا جاری میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ بات تو مشہور ہے. انگلی بھی اٹھائی، اور وہ ایک ویلیبل چیز جو اس نے قربان کی، یہ سیکریفائس کی مثال ہے. یہ سرکار کے میلاد کے موقع پر اس نے کچھ پیسے بھی قربان کیے. وہ کیا؟ وہ ویلیبل لونڈی تھی، مفت میں اسے آزاد کر دیا. اب اس کے بعد خواب میں کس نے دیکھا؟ بخاری کے متن نے اس کا ذکر نہیں کیا، دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس نے ان کو خواب میں دیکھا. دیکھنے والے حضرت عباس، اور زیادہ ممکن ہے کہ اس وقت حضرت عباس بھی ایمان نہ لائے ہوں، اور جس نے بات بتائی ہے وہ کافر مطلق ہے اور ایسا اٹل
کہ کلگی والا کافر، یعنی مونچھیں کانوں تک مڑی ہوئی ہیں، ایسا نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنوں میں کافر۔ ابو لہب ہے، اس نے کہا کیا؟ جب انہوں نے پوچھا حال کیا ہے، اس نے کہا حال یہ ہے کہ بہت جھوٹ پٹ رہے ہیں، البتہ سوموار والے دن جس وقت میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، انگلی یوں ہلائی تھی، اس سے کچھ مواد نکلتا ہے، 8 دن کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ ایک تو پتہ چلا عذاب قبر برحق ہے، دوسرا یہ منکرین مصطفیٰ کے جھوٹ پٹتے ہیں، جتنے بھی سرکار کے منکر ہیں، یار کعبے کا سجادہ نشین ہے، لمبے کرتے والا ہے، عربی بولتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہا منکر مصطفیٰ ہے، کعبے کی چھت پر بھی بیٹھتا تو لاکھ لعنت ہے اس پر۔ سبحان اللہ، باتیں تو خیال میں آ رہی ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے کچھ مواد ملتا ہے جس سے عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس کا راوی کون ہے؟ روایت کرنے والا بھی اکثر کے قول کے مطابق مسلمان نہیں ہے، مرویان جس سے حدیث لی گئی ہے وہ بھی کافر ہے اور اٹل طریقے سے کافر ہے، اور روایت بھی بیداری کی نہیں، خواب کی ہے۔ راوی بخاری جیسا تکلف پسند آدمی، دشوار پسند آدمی، اس آدمی نے بخاری میں کیوں یہ درج کر دی ہے؟ زیادہ تو سکروپولس جو ہے تمام محدثین میں، وہ تو بخاری ہے۔ تو بخاری نے ایک کافر سے روایت لی گئی، روایت کرنے والا بھی اکثر کے قول کے مطابق مسلمان نہیں ہے، تو مروی عنہ بھی مسلمان نہ ہو، روایت کرنے والا بھی مسلمان نہ ہو، بات بھی خواب کی ہو، اور بخاری جیسی اٹل کتاب جی بخاری سے ثابت کرتے ہوئے، تو بخاری سے پہلے جو مسلمان تھے وہ بخاری سے زیادہ مضبوط نہیں تھے، زیادہ بہتر نہیں تھے؟ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 58 اس نے کہا مسلم اور بخاری کی حدیثیں اس لیے معتبر نہیں ہیں کہ مسلم اور بخاری نے روایت کی ہیں، اس لیے معتبر ہے کہ پہلوں نے بھی روایت کی ہیں، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کی ہیں اور بعد کے لوگوں نے بھی روایت کی ہیں، جس کا نام ہے حسن تلقی، سب نے قبول کی ہیں، اس لیے مسلم اور بخاری کی حدیثیں معتبر ہیں۔ وگرنہ وہ صاف طور پر ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر مسلم و بخاری نہ بھی پیدا ہوتے تو دین میں کوئی فرق نہ آتا، لیکن ان کا محتاج نہیں ہے۔ پر پوچھنے والی بات ہے جو سب سے زیادہ معتبر سمجھتے ہو اس میں روایت کرنے والا بھی مسلمان نہ ہو اور اکثر کے قول کے مطابق روایت لینے والا بھی مسلمان نہ ہو، قصہ بھی خواب کا ہو، اس کو بیان کیوں کر دیا بخاری نے؟ انہوں نے کہا دراصل یہ سرکار کی شان میں جاتی ہے، سرکار کے دھڑے کی بات ہے، سرکار کے دھڑے کی بات کو کافر بھی کہے وہ مان لو، اور اگر سرکار کی مخالفت کی بھی بات کرے تو مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ لعنت ہے اس مولوی صاحب۔ یار ایک لوئر بیٹھا ہوا تھا سامنے، پتہ نہیں وہ کہیں بھاگ گیا ہے۔ ایکسکلپٹری ایویڈنس اس کو کہتے ہیں، ایکسکلپٹری ایویڈنس، مخالف دھڑے کی شہادت عدالت میں گزر جائے جو آپ کا ایکسونریٹ کرتی ہے، آپ کو بے گناہ ثابت کرتی ہے، آپ جیتتے ہیں، آپ کبھی نہیں کہیں کہ یہ شہادت غلط ہے۔ مخالف دھڑے کی شہادت آپ کی حمایت میں گزر جائے، کافر بھی جب بول کے کہے یہ بات سرکار کی شان میں آئی ہے، سرکار کی ذات کے ساتھ پائی گئی ہے، پھر اس کو نہ لینے کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ یہ جو مکہ شریف کے گرد و نواح میں نور کا پایا جانا یہ کافروں سے روایتیں لی گئی ہیں، پر جاتی سرکار کے دھڑے میں ہے، وہ محدثین تم پر قربان، تم نے سمجھا کہ سرکار کے نور کی بات کرنا یہ سرکار کے دھڑے کی بات ہے، اس لیے کافروں نے بھی کی ہے، تم نے قبول کر لی ہے۔ ان سے پوچھو جو مسلمان بنے پھرتے ہیں کہتے ہیں نور کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ارے کافر ہو کر کے قائل ہو تو کلمہ پڑھ کے قائل نہ ہو تو کہے گا مسلمان ہو۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس موقع پر یہ بات بڑی یادگاری ہے، کہتے ہیں میلاد شریف منانا تو میلاد شریف سیدھے مناؤ، نور کا نام کیوں لیتے ہو؟ یار ہمارے پاس میلاد کا تعارف نور کے عنوان سے ایوام کریں کیا؟ رب سے پوچھے تیرے پاس سے کون گیا؟ کہا میرے سے قد جاءکم من اللہ نور۔ جناب سیدہ سے پوچھا کہ میرے گھر نور آیا، اور سرکار سے پوچھا کہ انا من نور اللہ وکل الخلق من نوری۔ جب تینوں شاطر جدھر سے آئے ہیں انہوں نے بھی بتا دیا، جدھر پہنچے ہیں انہوں نے بھی بتلا دیا، جو آئے ہیں خود انہوں نے بھی بتلا دیا۔ یہ پیچھے کی شہادت بڑی ہوتی ہے، یا جتنے آگے سید بنے ہیں نا
پیچھے سے تلاش کرو تو کوئی سید نہیں. ہاں یہ جو اصول ہے نا کہ سید ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے، کاغذوں کے شجرے قبول نہیں ہوتے، قبر اور قبیلہ. تم سید ہو، تمہاری برادری کہاں ہے؟ کون کون سی جگہ کے سید تمہارے کچھ لگتے ہیں؟ جب یہ تلاش کرو گے تو سچا سید ہی سید نکلے گا. نہیں تو فیبریکیشن اکا دکا بندہ کر سکتا ہے. ساری قوم کی قوم، گاؤں کے گاؤں، بستیاں کی بستیوں کی بستیاں، یہ سارے تو فیبریکیشن نہیں کر سکیں گے، بناوٹ نہیں بنا سکیں گے. اب نبی کریم علیہ السلام کا نور ہونا ایک صرف آمد کے عنوان سے ثابت نہیں، بلکہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں ایک عالمی صداقت جس کا آپ کار کرنا چاہیں تو کوئی نہیں کر سکے گا. وہ کیا؟ جو بدن انسانی ہے، خاکی باڈی ہے، اس کی گریوٹی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اور گریوٹی کی بڑی پہلی بنیادی شہادت یہ ہے کہ کوئی آدمی نرم زمین پر پاؤں رکھے تو فٹ پرنٹ پڑ جاتا ہے. اور فٹ پرنٹ پڑنے کی وجہ پاؤں کا نشان، وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے زمین اس کو کھینچتی ہے تو نرم جگہ پہ نیچے اتر جاتا ہے، آگے پیچھے کی جگہ سلامت رہ جاتی ہے. اس سے ثابت ہو جاتا ہے اس کی باڈی خاکی ہے اور اس کی گریوٹی کی وجہ سے فٹ پرنٹ ہو گیا ہے. حضرت اللہ امام بہقی آپ کی دلائل نبوت جلد 2 اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نرم زمین پر چلتے ہیں. نرم زمین پر چلے تو زمین پر سرکار کا فٹ پرنٹ نہیں پڑتا. فٹ پرنٹ کیوں نہیں پڑتا؟ کہ گریوٹی ہو تو فٹ پرنٹ ہو. سرکار دو عالم السلام چلتے ہیں تو سرکار کے پاؤں کا نشان نہ بننا ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی پاک کی ذات نور ہے. اس کو رفٹ پڑی ہے، کوئی ٹکڑا ٹوٹی ہے تو وہ اس کا فوٹو لے کے اندر جا کے. ویسے تو عادت ہے کہ لائٹ حجاب کو قبول کرتی ہے، اوپیسٹی کو قبول کرتی ہے، اندر نہیں جا سکتی. لیکن لائٹ کی ایک قسم وہ ہے جو حجابات سے پار ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ختم شیر خواجگان قادریہ نہیں ہے، یہ مجلس ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے. بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے سمجھا کیا ہے. اور اس وقت کالجوں کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اور فزکس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں ایسے گپ مار دوں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہیں گے شاہ صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ شاہ صاحب سے کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابھی جا کے دکھاؤ. اور صاحب خوب جوڑ کے رکھا ہوا ہے. مجھے پتا ہے میں مولوی برادری کا آدمی ہوتا تو 100 بندہ مجھ سے رعایت کرتا. سیدوں سے اس طرح کی بات ہو جائے تو سیدوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اس لیے سارا حساب گھاٹ کے رکھا ہوا ہے. اچھا ایک وہ لائٹ ہوئی نہیں جو اندر چلی جاتی ہے اور اندر سے فوٹو لے لیتی ہے. آپ ایکس رے لگاتے ہیں دل پر تو دل کے اندر جہاں جہاں سوراخ ہوتے ہیں وہ آپ کا کیمرہ بتاتا ہے کہ اندر اس کی پوزیشن یہ ہے. تو لائٹ کی ایک قسم وہ ہوئی نا جو اس اوپیسٹی کو قبول نہیں کرتی. لیکن لائٹ کی آخری قسم وہ ہے کہ جو سامنے چیز آئے صرف اس سے پار نہیں ہوتی، اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے، اس کو شفاف کر دیتی ہے. دوسری اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر آنکھوں کی بینائی کم ہو تو اس وہ لائٹ اپنے لانچر پر اس سائٹ کو، آئی سائٹ کو سوار کر کے جہاں تک لے جانا چاہے وہاں تک لے جاتی ہے. اب ایک مرتبہ مکے کی جیوگرافی کو آپ مد نظر رکھیں، اس کا شمال مشرقی کونا 200 فٹ کی بلندی پر آپ ایک پہاڑی پر نبی پاک علیہ السلام کے ولادت گاہ ہونا تسلیم کریں. وہاں ایک پرائمری اسکول ہے، اس میں ایک جو سڑک کو جھانکنے والا کمرہ ہے وہ سرکار کا میراج پاک کی جگہ ہے. اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے دیکھیں دنیا کا کوئی ملک دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا. اس کا مطلب سورج کی روشنی دکھاتی ہے پر جس وقت اوپیسٹی کو قبول کر دیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نچلے درجے کا نور ہے. جو ہڈی سے پار ہونے والا نور آگے جا کر اندر سے نقشہ لیتا ہے تو پتہ چلا یہ اس سے زور والا نور ہے. لیکن جس وقت مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ باہر نہیں نکلی، اندر کمرے ہی میں ہیں، وہی کمرے میں کھڑے کھڑے دیواریں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی، شفاف ہو گئی، جسے شیشہ لگا نگاہیں پار ہو جاتی ہیں اس لیے وہ دیواریں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی. اور جو مائی صاحب بھائی آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ عین ولادت کا وقت آیا تو اس ماں بہن کو جو پین شروع ہوتے ہیں ان سے بے خبر کرنے کے لیے اللہ نے ایک حسین منظر مجھے دکھایا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ پرندے ہیں، ان کے پر سبز زمرد کے ہیں، چوچے سرخ یاقوت کی ہیں اور چھت نہیں ہے. اصل بات یہ تھی وہ نبی پاک کے نور گرامی کی وجہ سے
छत जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई और बड़े परिंदे नजर आने लगे। वो परिंदे क्या थे? वो आसमानी कुदसी थे। आज रब ने कहा अपना लिबास बदल के जाके हजरत नबी करीम अलैहि सलाम की वालिदा का दिल बहलाओ और जाकर के नूर का परदखना कराओ, तवाफ करो चल करके उस उजले का। अब छत भी ट्रांसपेरेंट हो गई, दीवारें भी ट्रांसपेरेंट हो गई। और उसके बाद अगर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के वहां शहर बुसरा के महल्लात को टेलीस्कोप लगा के देखे तो नजर नहीं आता। इसकी क्या सूरत होगी कि पहाड़ रास्ते में मौजूद भी हो और एक बूढ़ी खातून की निगाहें शहर बुसरा के महल्लात देखे। अब इससे साबित हुआ कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर वो सबसे इब्तिदाई नूर है जिससे सारे नूर पैदा, कुल्लुल खल्क़ि मिन नूरी, सारी मखलूक मेरे नूर से है। मालूम हुआ वो सरकार का नूर है जो सारे नूरों का मंबा है। अब उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया पहाड़ों को भी, और माई साहब की निगाह में जो कमी थी उसको भी अपने लांचर पर सफर कराया और शहर महल्लात, शहर बुसरा के महल्लात रोशन हो गए। मालूम है इस नूर ने, जिसने यहाँ नूर रोशन किया हुआ था, उसने शहर बुसरा में भी महल्लात को रोशन किया। एक बात पूछने वाली उलमाए किराम की खिदमत आलिया में अगर से दरखास्त है, ये क्या वजह शहनशाह ईरान के महल्लात में जल्जला आया और वहां शहर बुसरा के महल्लात में रोशनी आई? इसका भी एक मामला है कि पावर अपनी शक्लें बदलती रहती है, कभी कभी बन जाती है, कभी ठंडक बन जाती है, कभी हरारत बन जाती है। ये भी नूर के करिश्मे हैं, चाहे तो चमक करके दिखाए, चाहे तो किसी को हिला के दिखा दे। उसमें जो काबिल गौर अमर है वो ये है कि इधर जलजला आया, उधर चमक आई। वजह क्या है? कहा दरअसल वहां उसके मानने वाले लोग रहते हैं जिसने मेरे यार के मिलाद की धूम मचाई है। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, वहां रोशनी को चमकाते हैं। उसने मेरे यार के आने की खुशखबरी लोगों को सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है, उसका मंजर उनको दिखा देगा। वो जो जिसके मतलब कहा था उसके आमद का रंग ये है, कद जाकुम मिनल्लाह। अब उसके साथ कनेक्ट करें इसको। ओ अहले किताब, वो नूर आ गया है, जिनके आने की उन्होंने बशारत दी थी वो आ गया। वहां नूर इसलिए चमका, इधर जलजला क्यों आया? बुखारी का मतलब बताता है सनद अल-वफूद में, जो सरकार के लेटर गए बादशाहों के नाम, तो उस वक्त शहनशाह ईरान ने सरकार का लेटर फाड़ना था। कहा जिसने महबूब के पैगाम की मुज़ाहमत करनी थी उसको पहले हिला कर दिखा देते कि पावर से नहीं ज्यादा ये मेरी। अब ज़ल्ज़ले में 14 मीनार गिरे, उस पर हजरत शाह अब्दुल हक हुज्जतुल हक अलल हक मुहद्दिस दिन रहमतुल्लाह तआला अलैह मदारिज नबूवत शरीफ के अंदर कहते हैं कि उसकी वजह क्या है, क्यों 14 मीनार गिरे? कहा जिनको आइंदा बादशाह नसीब होने वाली थी, सरकार के मिलाद के मौका पर अपनी गर्दनों को झुका के सलामी मुजरा अदा किया कि सरकार आ गए। 14 मीनारों ने सलाम किया, 14 हुक्मरान पैदा हुए, 14 को बादशाही मिली, और जिससे आगे जल्जले में कोई गिरा नहीं, उसके बाद बादशाही जाती है। कोई 4-5 मिनट वक्त बताते हैं, बाकी है जो अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खल्क़ि मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से और सारी मखलूक मेरे नूर से है। उससे कहते हैं अगर मादा तख्लीक सबका नूर है तो सारी इंसानियत, सारी कायनात, हर चीज नूर ही नूर है। ये बात अर्ज करूं कि दौरे हाजिर में यह मसला कोई पेचीदा नहीं रह जाता। आप देखते हैं इसको पानी कहते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से बनता है ना, दोनों गैसें हैं ना। पानी गैस है? गैस नहीं है, बनता दोनों गैसों से है, लेकिन ये खुद गैस नहीं है। मालूम नूर से गुबरे जरूरी नहीं कि नूर हो, एक बात। दूसरा, वो जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, एक गैस जलता है और दूसरा जलने में मददगार है, लेकिन उसे जो तैयार होता है ना, जलता नहीं, जलने देता है। इससे मालूम हुआ ये जरूरी नहीं जो जिससे पैदा हो वही कुछ हो। आप देखते नमक है ना, नमक, इसमें सोडियम और अल्कलाई दो चीजें मिलती हैं। अच्छा, सोडियम जो है वो गैस है,
اور الکلائی جو ہے وہ دھات ہے، لیکن دونوں سے آگے جو نمک تیار ہوتا ہے نہ وہ گیس ہے نہ وہ دھات ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر آپ اس کو جا کر لیبارٹری میں اس کو اینالائز کریں تو پھر وہ الکلائی بن جاتی ہے، سوڈیم بن جاتا ہے، نمک نہیں رہتا۔ جو دونوں کو اکٹھا کرو نہ الکلائی رہتی ہے اور نہ سوڈیم رہتا ہے، نمک بن جاتا ہے۔ وہ ایک دھات ہے، ایک گیس ہے جو اس سے تیار ہوتا ہے، کمپاؤنڈ جو تیار ہوتا ہے نہ گیس ہے نہ دھات ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ سرکار کے کرنٹ سے کوئی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ نور کی قسم کی نہ ہو، اس لیے یہ اعتراض از قسم معاملات ہے۔ معلومہ اہل سنت والجماعت سرکار کو نور سمجھنے میں، سرکار کا بطور نور کے پروپیگنڈا کرنے میں اور سرکار کے میلاد کے موقع پر نور کے نام سے پرچار کرنے میں حق بجانب ہیں۔ اس کے ہمارے پاس مذہبی دلائل بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ موجودہ وقت کی جو جدید تعلیمات اور ریسرچ ہے وہ بھی موجود ہے جو بتاتی ہے سرکار کا نور ہونا ایک امر واقعی ہے۔ اگر نور کے ہونے کے موقع کے گواہ کہتے ہیں نور آئے تو پیچھے کے گواہ، جناب اگر جھوٹے گواہ بعد میں تیار کیے جائیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ موقع کے گواہ کہتے ہیں نور آیا ہے۔ یہ تھا آج کا بیان، یہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور رسول کی تعبیر نور سے کرنا اور رسول کو نور سمجھنا خود آیت کے مقتضا میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ مولا کریم جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں ہے میں کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ اس کی ولادت کا دن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کا میلاد میں شمولیت اس کی حیثیت کیا ہے۔